ضد جو ہوگی وہ اس کے خلاف جو مضمون ہوگا مخالف ہی ہوگا نا. اگر یہ حق نہیں ہے تو خلاف حق ہوگا. اب اس کا خلاف لے لیجیے. کیا ہے جتنے مخالفات ہیں وہ سب اس کے مقابلے پہ لیتے چلے گئے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا اہل علم اور اہل جہل یا اہل لا علم جو ہیں وہ برابر ہیں؟ یعنی علم اور جہل میں مساوات ہے؟ یعنی مساوات نہیں ہے. علم جو ہے وہ جہل سے افضل ہے. متضاد چیزیں، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. هل يستوي الظلمات والنور؟ کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہیں؟ یعنی دونوں جمع نہیں ہو سکتے. تو بدیہیات اولیہ اور فطری قوانین بنتے چلے گئے کہ اجتماع النقیضین باطل ہے. فلسفیوں نے یہ قانون وضع کیا کہ اجتماع النقیضین باطل ہے اور محال ہے. وہ یہی چیز ہے. ہر جگہ آپ چلے جائیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں نکلے گی آپ کو جو فطرت کے قانون سے باہر ہو. یہی فطرت کے قوانین کا مجموعہ کا نام قرآن ہے. آواز جا رہی ہے؟ پہنچ رہی ہے نا؟ خیر بس لوگ شروع کر دیتے ہیں. اعوذ باللہ. وہ مضمون چلے گا تو آپ کی آج جو آیت کا ٹکڑا رہ گیا رہ جائے گا. باقی یہ ہے بہت بڑی چیز. آپ اس کو کوشش کر کے اور حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور بہت قدر قلیل مجھے معلوم ہے، میں اس کو بیان کر دوں. کوئی سبھی علم آپ نہیں نکال سکتے. انسان کی زندگی میں جن علوم کو دخل ہے اس جہان میں اور اس جہان میں، وہ کل علوم کا یہ مجموعہ ہے. علم تو وہی شے ہوگی نا جس کا اقتصاد کیا جائے گا. جو چیز بذاتاً معلوم ہے اس کا تو ذکر نہیں ہونے کا. آپ میری بات سمجھے نہیں؟ یعنی آپ کو ٹھنڈک سردی سے تکلیف ہوتی ہے، آگ سے تکلیف ہوتی ہے، اور اس قسم کی بدیہی چیزیں ہیں. ان کا علم تو فطری ہے. اس کو تو آپ کو حاصل ہے. اسے حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں. حاصل تو وہ شے کی جائے گی جو غیر حاصل ہو. یا علم سے یہ مراد. عقل کے جتنے علوم ہیں وہ سب بے سود ہیں. کسی قسم کا بھی ان کا کوئی مفاد نہیں ہے. کیونکہ عقل کے علوم کی اگر آپ تفصیل کریں، اور وہ پوری تفصیل میرے علم میں ہے کہ جن جن لائنوں میں عقل کام کر رہی ہے وہ سب علوم آپ جمع کر لیں، وہ سب کے سب اس زندگی میں دخیل ہیں. اب حساب ہے، ارتھمیٹک جسے کہتے ہیں، یہ شمار کے لیے ہے، گنتی کے واسطے ہے، تبادلے کے لیے ہے، اشیاء کے تبادلے کے واسطے ہے. یہ عقلی علم ہے اور تمام ضرورتیں انسان کی اس پر موقوف ہیں. اور ہر جہان میں، ہر ملک میں، ہر قوم میں یہ رائج ہے. سب سے زیادہ بین الثبوت علم یہی ہے. یہ سارا کا سارا علم جو ہے علم ہندسے کی ایک شکل کا نتیجہ ہے. سارا علم جتنا ہی ارتھمیٹک کا حساب کے جتنے قوانین ہیں یہ سب کے سب جو ہیں ایک شکل سے بنے ہیں. اگر چار مقداریں متناسب ہوں، متناسب ہونے کے معنی یہ ہے کہ ایک پہلی کو دوسری سے وہی نسبت ہو جو تیسری کو چوتھی سے ہے، اس کو تناسب کہتے ہیں. آگے آپ کے خیال میں سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ جیسے 1 2 4 8 یہ 4 مقداریں ہیں، عدد ہیں. اگر 4 مقداریں متناسب ہوں یعنی پہلی کو دوسری سے وہی نسبت ہو جو تیسری کو چوتھی سے ہے، تو پہلی اور چوتھی کی سطح کہتے ہیں حاصل ضرب کو. پہلے اور چوتھے کا حاصل ضرب دوسرے اور تیسرے کے حاصل ضرب کے برابر ہوگا. آپ سمجھ گئے؟ تو آپ کی لائن کی چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا نہیں؟ یعنی 1 2 4 8 یا 2 4 8 16 تو 16 2 32 8 9 32 سطح طرفین سطح وسطین کے برابر ہوگی. یعنی پہلے اور چوتھے کا حاصل ضرب
دوسرے اور تیسرے کے حاصل ضرب کے برابر ہوگا. یہ ہے شکل. اسے ثابت کر دیا, ثابت ہو گئی اپنے مقام پر. اس شکل سے تمام حساب نکلا ہے سوائے جمع اور تفریق کے. کل ضرب, تقسیم, اربع متناسبہ, سود در سود, اکائی کا قاعدہ جتنے بھی ہیں, نفع نقصان, پروفٹ اینڈ لاس وغیرہ, یہ تمام تقسیمیں جو پھیلا کے کرنی ہے نا, یہ سب لغویات ہیں. ایک شکل کا یہ نتیجہ ہے صرف یہ. پہلی اور چوتھی کے حاصل ضرب کے برابر ہوگا. سمجھ میں آ گیا نا آپ کی؟ اور اگر پہلی اور چوتھی کا حاصل ضرب دوسری اور تیسری کے حاصل ضرب کے برابر ہو تو اسے الٹ لو تو وہ چاروں متناسب ہوں گی. تو علم ہندسے کی ایک شکل کا نتیجہ ہے یہ. اس سے فائدے جو ہو رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. تبادلے وغیرہ میں اس کی ضرورت پڑ رہی ہے, گنتی شمار میں اس کی ضرورت پڑتی ہے, ٹھیک ہے. علم ہندسے کی جتنی مثالیں ہیں ان سب کے فوائد ہیں وہ سب آپ دیکھ لیجیے. زیادہ جو بین فوائد ہیں اس کے وہ انجینئرنگ وغیرہ میں اور ان تعمیرات میں زیادہ اور مصنوعات میں زیادہ کام آتے ہیں. بیشتر حصہ اس کا تعمیرات میں ہے. اور یہ تمام جتنے سائنس کے علوم ہیں وہ سب اس پر موقوف ہیں. اگر اوکلیجس نہیں جانتا تو سائنس کے علوم میں ان کو بالکل کمال حاصل نہیں ہو سکتا ان کو. اور سائنس کے جو علوم ہیں, سائنس کی کیا معنی, یعنی علم طبی, جس علم میں جسم کے احوال کا بیان ہے اس علم کو علم طبی کہتے ہیں. تو علم طبی کے جتنے مسائل ہیں وہ سب کے سب, اور علوم جتنے ہیں وہ سب کے سب انسان کی زندگی میں دخیل ہیں. جیسے یہ ہوائی جہاز وغیرہ بن رہے ہیں, ریلیں بن رہی ہیں, تمام یہ جتنی چیزیں آپ کی سمجھ آئیے. تو ریاضیات کا تو یہ شعبہ آیا اور طبیعیات کا یہ شعبہ آیا. اب ایک شعبے کا نام ہے الہیات جو اہل عقل نے وضع کیا ہے. وہ علم مابعدت طبیعت اس کا نام رکھا ہے. یہ نام ہے, نام جو چاہے رکھ لو, اس میں کچھ نہیں ہوگی. ان الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا یا ما انزل اللہ بہا من سلطان. یہ نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اللہ کی منظوری کے بغیر. فرضی چیزیں ہیں یہ سب, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے اس کا نام رکھا ہے علم الہیات, علم مابعدت طبیعت, علم کلی, علم الہی بالمعنی العام. اتنے نام ہیں اس کے. اس کا نام فلسفہ رکھا ہے یورپ والوں نے. ہمارے یہاں فلسفہ یہ سب ہے پورا. ریاضیات, طبیعیات, الہیات سب مجموعے کا نام فلسفہ ہے. انہوں نے اس کے شعبے کر دیے ہیں اور علم مابعدت طبیعت کا نام فلسفہ رکھا ہے. اس علم کا خاصہ یہ ہے کہ دنیا تباہ ہو اور دین تباہ ہو. کچھ بھی نہیں ہے اس سے, نہ تو دنیا کی کوئی فائدہ ہے اور نہ دین میں کوئی فائدہ ہے. وہ اس قسم کا, جب اس کی مثالیں آئیں گی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اب جو فلسفے کے علوم اس قسم کے ہیں کہ دنیا میں مفید ہیں اور عقل کے علوم, ان سب کا خلاصہ صرف ایک حرف ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی میں دخل دے رہے ہیں اور دخیل ہیں اور موقوف ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے, یہ نہیں آ رہی؟ آپ خیال فرما رہے ہیں؟ اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں. دنیا کی زندگی جو بسر ہو رہی ہے, یہ تمام جتنی بڑی اکثریت ہے حیوانات کی, وہ سب بغیر ان علوم کے کر رہی ہے. ان علوم کے بغیر دنیا کی زندگی پوری بسر ہو رہی ہے کل حیوانوں کی, گدھے کی, بندر کی, سور کی, ہاتھی کی, مچھر کی, چیمٹی کی. تو اب جب دنیا کی زندگی اگر مقصود ہو تو اس صورت میں تو یہ بوجھ ہو گیا نا عقل کا. یعنی یہ عقل کا بوجھ صرف انسان لاٹ کر زندگی بسر کر رہا ہے, وہ بغیر بوجھ کے زندگی بسر کر رہے ہیں. تو حیوانات جو ہیں وہ انسان سے قطعی افضل ہو گئے, اس لیے وہ عقلی علم جو ہے وہ تو بدترین حیوانات ہو گیا. آگے آپ کے خیال. اب رہ گیا آخرت کا علم. تو آخرت تو بڑی چیز ہے, پردے کے پیچھے کی چیز جو ہے وہ عقل سے نہیں معلوم ہو سکتی.
کہ اس مکان کے پیچھے کیا شے ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہو سکتا. تو وجود کے بعد جو عدم ہے اس عدم کا حال کیسے معلوم ہو سکتا ہے عقل سے؟ اس لیے وہاں تو عقل بالکل فیل ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتی. اگر کچھ کر سکتی ہے تو وہ ایسے علوم پیدا کر سکتی ہے جو اس زندگی میں دخیل ہو، اس زندگی میں ان سے کچھ سہولت ہو جائے. تو اس کا انجام یہ ہوا کہ بغیر ایک عظیم الشان عقل کا بوجھ زیادہ سر پر، اور نتیجہ وہی نکلا جو حیوانی زندگی کا تھا، دونوں برابر ہو گئے. کیا فائدہ؟ اگر یہ تمام علوم عقل کے سیکھ کر اور زندگی بسر کر لی اور جانور نے بغیر سیکھے بسر کی تو دونوں برابر ہی ہوئے نا. فرق کیا ہوا؟ بلکہ بدتر ہو گیا جانور سے بھی کہ وہ ہلکا رہا اور یہ بوجھ لاد کے چلا. تو دو نقصان ہو گئے، ایک ظلم کیا اور ایک جہالت ہوئی. اسی لیے کہا انہ کان ظلوما جہولا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها. ہم نے ایک امانت پیش کی تھی آسمان اور زمین اور پہاڑ وغیرہ ان تمام چیزوں کے سامنے، سب نے اس کے برداشت کرنے سے اور اٹھانے سے انکار کر دیا. واشفقن منها اور اس سے ڈرے. وحملها الانسان اور انسان نے اس کو اٹھا لیا امانت کو. وہ امانت یہ عقل کی امانت تھی اور کوئی امانت نہیں ہے. کیا چیز فرق کر رہی ہے انسان میں اور حیوان میں سوائے عقل کے؟ اور کوئی مابین امتیاز چیز نہیں ہے. اس نے اٹھا لیا تو اس کو کہتا ہے انہ کان ظلوما جہولا. یہ بڑا ظالم اور جاہل تھا جو یہ ایسا حرکت کر بیٹھا. تو بڑا ظلم کی بات ہے. اس لیے عقل سے کام لینا جو ہے ظلم اور جہالت ہوا، دھوکہ ہے. اور اگر کوئی کہے کہ قرآن شریف میں جگہ جگہ آیا ہے لقومی یعقلون لا تعقلون افلا یعقلون افلا یتدبرون، بھرا ہوا ہے قرآن، تو وہاں عقل کے لفظ جو ہے مشترک ہے. اس کے معنی یہ نہیں ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ جو حسن و قبا میں امر و نہی میں تمیز کرتے ہیں، آپ سمجھ گئے نا، وہاں عقل کے معنی ہے حسن و قبا کی تمیز کے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں وہ عقل مند ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ جاہل ہیں، بے عقل. وہی معنی یہ عقلی علم جو رائج ہے دنیا میں، جو لفظ اس کی کوئی تعریف نہیں. آپ کی سمجھ آ گیا نا یا نہیں آیا؟ جی ہاں نہیں، یعنی عقل کا وہ علوم جو رائج ہو گئے ہیں، جن علوم کا نام عقل رکھا ہے. عقل ہے تو صحیح ضرور کوئی نہ کوئی شے جو دی گئی ہے، لیکن اس کا جو استعمال غلط ہوا ہے اس کی بابت میں کہہ رہا ہوں. یعنی یہ غلط استعمال ہے. یہ جو علوم رائج ہوئے ہیں اس کا استعمال تو صرف اس چیز میں ہونا تھا کہ حکم الہی کی تلاش ہوتی کہ خدا کا حکم کیا ہے، اس کے مطابق عمل ہوتا، اور خدا کی ممانعت کن کن چیزوں کی ہے ان سے بچنا. بس اس لیے تھی وہ عقل. اس لیے نہیں تھی کہ یہ باریکیاں اور یہ تحقیقات نکالی جائے. یہ میرا مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شے جو عقل جس قوت کا نام ہے وہ غلط ہے یا باطل ہے، یہ نہیں، بلکہ اس کا چونکہ استعمال غلط ہو رہا ہے اس لیے وہ. جیسے چھری جو ہے فی نفس سے ہی اچھی چیز ہے، لیکن اس کا استعمال اگر امرود میں کیا جائے اور اس کا چھلکا اتار کے ٹکڑا کر کے کھایا جائے تو وہ مفید ہوگی. لیکن اگر اپنی شہرت پر اس کو چلا دیا جائے تو وہ مضر ہی ہوگی نا. اس سے تو یہ بہتر تھا کہ گھر میں چھری ہی نہ ہوتی. وہ ایک آلہ ہے، ایک کام کا آلہ ہے بس صرف. اور وہ آلہ کیا ہے؟ وہ صرف یہ ہے کہ حق و باطل میں تمیز کرے. حق و باطل کیا ہے؟ حکم الہی اور ممانعت الہی، نہیں ہے الہی. بس ان دونوں کے اندر تمیز کرے. لہذا جتنے مطیع ہیں وہ خلا ہے اور جتنے نافرمان ہیں وہ جہلا ہے. تو ختم. اور میں نے آپ کے سامنے بڑی اچھی دلیل بیان کی ہے، اس کو آپ غور کریں کہ اگر عقل پر موقوف ہو تو تمام جتنے جانور ہیں وہ سب افضل ہو جائیں گے انسان. اور بدیہی طریقے پر آپ سمجھ لیں کہ اگر عقل نہ ہو، بچہ ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ ماں باپ پر کیا گزر رہی ہے، وہ بہت خوش و خرم رہتا ہے نہیں رہتا؟ عقل کے نہ ہونے کی وجہ سے کہ کساد بازاری ہے اور مفلسی ہے، ناداری ہے، دینداری ہے، قرضداری ہے، ان چیزوں کا کوئی خیال نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے. ماں باپ میں عقل ہوتی ہے وہ بڑے پریشان رہتے ہیں.
اب سمجھ گئے نا؟ اسی عقل کے باعث گزری ہوئی مصیبتوں کو یاد کر کے رنج کرتا ہے نہیں کرتا؟ آنے والی جو مصیبتیں ہیں ان کا خیال کر کے ڈرتا ہے نہیں ڈرتا؟ خوف کرتا ہے؟ خوف و حزن کے معنی یہی ہیں جو میں نے بتایا. تو یہ عقل جو ہے یہ تو مبدا ہے اور سبب ہے خوف و حزن کا. اگر عقل نہ ہو تو خوف و حزن نہ ہو. فوری تکلیف جو ہے اس میں انسان جانور سب برابر ہیں، باپ بیٹا بچہ بالغ نابالغ. یعنی جس وقت کاٹا جائے اور کاٹا چبھے یا دکھ ہو اس میں دونوں برابر ہیں، بیٹا بھی باپ بھی. لیکن یہ جو ہر وقت کی پریشانی اور مصیبت ہے یہ چونکہ عقل کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ عقلاء کے لیے ہے. جو غیر عقلاء بچے اور مجانین ہیں ان کے لیے نہیں ہے یہ اور سے. آپ میری بات سمجھیں، غور کریں صوفی صاحب جی. آپ نے خیال فرما لیا نا؟ تو جو ایسی بری چیز ہے کہ جو مبدا بنی اور سبب بنی خوف و حزن کا، جو بدترین چیز ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سمجھ لو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ خوف و حزن ان کو نہیں ہوتا. آپ سمجھ گئے نا؟ یہ نہیں، یہی وجہ ہے جو مدح کی ان کی خوف و حزن کی نفی سے. اور خوف و حزن کا سبب عقل ہے. جب تک عقل رہے گی خوف و حزن رہے گا. آپ کی سمجھ آئے گی؟ اب تو سمجھ آ گیا نا؟ تو اس لیے اس عقل و عقل کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ بہت بیکار سی چیز ہے. میں نے آپ کو اپنا تجربہ بتایا کہ مجھے 46 برس سے عقلی علم میں غور کر رہا ہوں باضابطہ. یعنی میں قوانین غور سے پورا واقف ہوں جتنی کہ ضرورت ہے. اس کے بعد 46 سال مسلسل غور کرنے کے بعد صرف اتنا ہی پتہ چلا ہے کہ ابھی کوئی غور کچھ نہیں معلوم. غور کیا چیز ہے غور تک کا پتہ نہیں چل سکا، فکر تک کا پتہ نہیں چل سکا. وہ اصطلاحات جو ہیں وہ کوئی چیز نہیں ہے ان کا جاننا کہ معلوم چیزوں کو اس طرح ترتیب دیا جائے کہ اس ترتیب سے نامعلوم شے معلوم ہو جائے. یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے. اس کو نہیں کہہ رہا، یہ تو سب جانتے ہیں. اب سمجھ گئے نا؟ ترتیب کے معنی تقدیم و تاخیر، آگے پیچھے اس طرح سے معلومات کو رکھا جائے کہ ان کی ترتیب سے ایک نئی بات اور ان کی تقدیم و تاخیر سے ایک ایسی شے جو اس وقت معلوم نہ تھی معلوم ہو جائے. اس طرح رکھنے کا نام غور ہے. لیکن جب اس کی حقیقت کی طرف نظر ڈالی کہ وہ چیز کیا ہے تو وہ غور بالکل کچھ بھی نہیں سمجھ آتا. کیا شے پتہ ہی نہیں. آپ سمجھ گئے نا؟ یعنی عقل برابر غور کر رہی ہے لیکن اتنی بات آپ نہیں غور کر رہے اور آپ نہیں خیال کر رہے کہ اس بات کو سب سے پہلا حقدار غور کرنے کا عقل تھی. اب تک عقل میں نہیں آئی. کیا معلوم ہے؟ کچھ پتہ نہیں چلتا عقل کیا چیز ہے. یہ تو ضرور معلوم ہے کہ کوئی قوت ضرور ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ کیا شے ہے اور کیسی ہے اور کیا ہے. اور اس کے مقابلے میں آپ حس کو لے لیجئے. حس سے تو سب واقف ہی ہیں. ہر شے کو یہ محسوس کر رہی ہے. قوت حسیہ ہر محسوس کو محسوس کر رہی ہے لیکن آج تک اپنے آپ کو محسوس نہیں کر سکی. کہاں محسوس ہے؟ حس کہاں محسوس ہے؟ نہیں سمجھا؟ جب حس محسوس نہیں ہے تو عقل کیا معقول ہوگی؟ وہ نامعقول ہے. سمجھ آ گیا نا؟ اور اس کی جو پیدائش ہوئی ہے عقل کی تو جس وقت اس کو پیدا کیا تھا تو کوئی بھی عقل نہیں تھی. تو خلاف عقل تخلیق ہوئی. عقل کے مطابق تخلیق نہیں ہوئی. عقل کی کس عقل کے ماتحت عقل کی تخلیق ہوئی؟ تو ایسے ہی خدا نے قوت کو پیدا کر دیا. اس سے پہلے کوئی عقل تھی نہیں کہ اس عقل کے مطابق وہ ہو. تو عقل کی تخلیق جو ہے وہ خلاف عقل ہوئی ہے. اب سمجھ گئے نا اچھی طرح سے؟ تو اس لیے خدا کا کوئی فعل اور کوئی تخلیق اور کسی فعل اور صفات اور عمل اور امر اور نہیں میں کسی نے بھی عقل کام نہیں کرنے کی کیونکہ وہ سب اس سے مقدم ہے. آگے آپ خدا کا کوئی حکم جو ہے وہ عقل کی کسوٹی پہ نہیں پرکھا جائے گا. آپ کی سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا کہ فلانی بات اللہ تعالیٰ نے کی؟ یہ عقل میں کیسے آئے گی؟ عقل کو یہ خود عقل میں نہیں آ رہی.
اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا، یہ عقل میں کب آتی ہے؟ عقل تھی کوئی شے نہیں، کیسے پیدا کی؟ سمجھ آ گیا نا؟ 16 آنے ماضی کا خدا تعالیٰ جو چاہے کہے اور جو چاہے کرے، اس اصول کو آپ لے جائیے، یہ عمر بھر کام دے گا۔ خدا کس کا نام ہے؟ اس ذات کا نام ہے کہ جو چاہے سو کہہ دے اور جو چاہے سو کر دے، بس ختم۔ کوئی پرسان حال نہیں، کسی کی مجال نہیں جو پوچھے۔ آپ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو جب یہ صورت ہو گئی تو پھر جو حکم دے بس وہ آمنا، ختم۔ اس کے متعلق یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ یہ کیسا ہے، کرنے کے قابل ہے، نہیں ہے، عقل میں آتا ہے، مفید ہے، مضر ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ بس صرف یہ ہونا چاہیے یہ من جانب اللہ ہے یا نہیں، بس اتنا تو غور کرے گی عقل، اس کے بعد پھر کچھ۔ ابھی یہ مضمون شاید اس میں آ جائے گا آپ کی آیت میں۔ اعوذ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی ہاں، تمیز وہ ویسی غیر مستقل سی چیز تھی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون۔ تو عجل کی بحث تو پچھلے اتوار کو گزر چکی، وانتم ظالمون کا ٹکڑا رہ گیا۔ ظلم کے لغت میں معنی نقصان کے ہیں، جیسے قرآن شریف میں آیا لم تظلم منہ شیئا، اس میں سے کچھ بھی نہیں گھٹا، گھٹنے کے معنی تم ناقص ہو گئے۔ انتم ظالمون کے معنی لفظی تم ناقص۔ اب یہ کہ ظلم کی حقیقت کیا ہے، پہلے تو اس کی ضابطے میں تعریفات سمجھ لیں آپ کہ کس کس چیز پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ عام طور پر علماء کے ہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے عام طور پر تصرف فی ملک الغیر، غیر کی ملک میں دخل دینا اور تصرف کرنا، یہ ظلم ہے۔ ایک معنی تو اس کی یہ منقول چلے آ رہے ہیں تمام علماء سے، تصرف فی ملک الغیر، یاد رکھیں۔ ایک اس کے معنی یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ یا فی غیر موضعہ، شے کو اس کے غیر محل میں رکھنا، جو اس کا محل نہ تھا، اس جگہ نہ تھی، اس جگہ رکھ دیا جائے۔ جیسے ٹوپی سر کا محل سر تھا، اس کو اگر پاؤں میں رکھ لیا تو یہ بے محل ہو گیا، یہ ظلم ہوا۔ عام طور پر حکماء اور علماء کے ہاں یہ لفظ جو ہے ظلم کا ان دو معنوں میں بولا جا رہا ہے۔ شے کو ایسی جگہ رکھ دینا جو اس کا محل نہ ہو، یا دوسرے کی ملک میں تصرف کرنا، یہ ظلم، دو معنی۔ اور مجھے تحقیق اور تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ لفظ اور معنی میں بھی بولا جاتا ہے جو اس سے جامع ہے۔ وہ یہ ہے خاص طور پر کہ بغیر جرم سابق کے کوئی پہلے جرم نہ کیا ہو اور پھر اس شخص کو سزا دی جائے اور دکھ دیا جائے، ایذا دینا بغیر کسی جرم کے، جو ایذا دینے سے پہلے کوئی جرم نہیں کیا اور پھر اس کو بغیر وجہ کے تکلیف دی جائے، یہ تکلیف دینا ظلم کہلاتا ہے، اور عام طور پر یہی ہے مشہور۔ آگے نا، اور مجھے ایک معنی کا یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو ایسا فعل ہو کہ ایسی مضرت کا فعل ہو کہ جس میں منفعت کا شائبہ نہ ہو، ایسا فعل کرنا کہ جس میں مضرت ہی مضرت ہو، ضرر ہی ضرر ہو، منفعت اور نفع نہ ہو، ایسے فعل کرنے کا نام ظلم ہے۔ اب سمجھ گئے؟ یہ چار معنی مجھے پتہ چلے جو میں نے آپ کو بتایا، دو مشہور ہیں جو عام کتابوں میں علماء کے ہاں موجود ہیں، اور دو غیر معروف اور غیر مشہور ہیں، لیکن وہ بھی کتابوں ہی سے مجھے پتہ چلا، وہ میں نے آپ کو سنا دی۔ آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ ظلم کے معنی چار معنی۔ اب اس کی تحقیق
میں نے خود کر لی ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اسے آپ غور کریں۔ یعنی تاثیر جو ہے، اگر استحقاق کے مطابق تاثیر کی جائے، اگر کوئی شے کسی شے کی مستحق ہے اور اس میں استعداد اور استحقاق اور قابلیت ہے اس شے کا جس شے کی کہ وہ استعداد اور استحقاق رکھتی ہے، اس کے خلاف اس میں تاثیر کی جائے، تو یہ ہے وہ ظلم۔ نہیں سمجھ آیا؟ یعنی ایک شے ایسی ہے کہ جو مستحق ہے اس چیز کی کہ اس کو 5 روپیہ دیا جائے، اور 5 روپے کے استحقاق کے بعد اس کو 4 یا 3 یا کم دیے جائیں، تو یہ ظلم ہے۔ استحقاق کے خلاف فعل کرنا یہ ظلم ہے، اور استحقاق کے مطابق فعل کرنا یہ عدل ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ اور استحقاق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جہاں استحقاق ہی نہ ہو۔ خلاف استحقاق کے یہ معنی کہ مستحق ہے وہ اور اس کے خلاف فعل کیا جائے، اور ایک ایسی شے ہے کہ اس میں استحقاق ہے ہی نہیں کسی شے کا، ایک یہ معنی بھی خلاف استحقاق کی۔ تو اگر یہ فعل کرنا اس کی طبیعت کے خلاف ہے تو اس کا نام قہر ہے، اور اگر یہ فعل کرنا اس کی طبیعت کے مطابق ہے تو اس کا نام رحمت ہے۔ آپ کی سمجھ میں آئی یہ بات؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ یعنی ایک ایسا فعل کیا جو وہ مستحق تھا اس کا، اور اس کے خلاف فعل کیا، یہ ظلم ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک مزدور سے دن بھر کام کرایا آپ نے، اور کام کرانے کے بعد 5 روپے ٹھہرانے کے بعد پھر اس کو 5 روپے نہیں دیے، کم دیے یا کچھ نہیں دیے، یہ ہر صورت میں ظلم ہے۔ اور اگر 5 روپے دے دیے آپ نے تو یہ عدل ہے، ثواب ہے، ثواب سے۔ اور ایک ایسا شخص ہے کہ جو مستحق ہی نہیں ہے، ویسے ہی اس نے آپ نے 5 روپے اس کو دے دیے، تو یہ رحم و کرم ہے بغیر استحقاق کے۔ کوئی آدمی جا رہا تھا، اس کو اٹھا کے آپ نے 5 روپے دے دیے، وہ نہ ملازم تھا آپ کا، نہ نوکر تھا، نہ مستحق تھا، تو یہ پھر اس کی طبیعت کے مطابق تھا۔ اور اگر وہ پھر اس کی طبیعت کے مطابق نہ ہو، جیسے چلتے چلتے آپ جا رہے ہیں، کوئی چیز بیچ میں ہے، پتھر یا کنکر رکھا ہوا ہے یا دانا پڑا ہوا ہے جو کا، اور اس کو آپ نے پیس ڈالا یا پتھر کے ٹکڑوں کو وہ کر دیا، یہ قہر ہے۔ یعنی کوئی اس کے اندر اس کی طبیعت کی مناسبت کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ سمجھ میں آیا آپ کی بات؟ نہیں آئی؟ یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ یعنی جہاں استحقاق ہی نہیں ہے وہاں 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ وہاں جو تاثیر ہوتی ہے تو یا تو اس شے میں جس شے میں تاثیر ہو رہی ہے اس کے خلاف ہوگی، اس کی طبیعت کے خلاف ہوگی، اور یا اس کی طبیعت کے مطابق ہوگی۔ اگر اس کی طبیعت کے خلاف ہے تو اس تاثیر کا نام قہر ہے، اور اگر اس کی طبیعت کے مطابق ہے تو اس کا نام کرم و رحم و جود و بخشش ہے۔ تو سمجھانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں حقیقی معنی میں جو عدل ہمارے یہاں رائج ہے اور جو ظلم ہمارے یہاں رائج ہے، اس معنی کر اللہ تبارک و تعالی کے یہاں نہ عدل ہے نہ ظلم ہے، یعنی خدا نہ عادل ہے نہ ظالم ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ کیونکہ صلاحیتوں کے مطابق تاثیر اور عدم تاثیر وہاں نہیں ہے، اس لیے کہ صلاحیتوں کا وہ خود خالق ہے اور کوئی شے مستحق نہیں ہے اس کے کہ اس کے مطابق وہ فعل کرے۔ اس لیے جو بھی وہ فعل کرے گا وہ استحقاق کے مطابق نہیں ہونے کا، استحقاق کا سوال ہی وہاں نہیں پیدا ہوتا۔ استحقاق کا سوال ہمارے یہاں ہوگا، یعنی مکلفین میں، انسانوں میں۔ خدا کے فعل کے اندر یہ بات نہیں ہونے کی، اس لیے خدا تعالیٰ جو ہے نہ عادل ہے نہ ظالم ہے، اس لیے کہ کوئی مستحق اس کی رحمت کا نہیں ہے، وہ اپنی خوشی سے ان پر رحمت کرتا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ کوئی مستحق جو ہے اس بات کا نہیں ہے کہ اس کو دکھ نہ دیا جائے، وہ اپنی خوشی سے جسے چاہے دکھ دے دے۔
صحت اور مرض دونوں اس کے فعل ہیں. سمجھ میں آ گیا نا آپ کی؟ ٹھیک، یہ میں نے آپ کے سامنے تحقیق کر. اب اس کی حقیقت بیان کرتا ہوں، اسے آپ سمجھیں کہ ظلم چیز کیا ہے. آپ کوئی سبھی فعل کر لیں، خدا کا فعل مستثنا ہے. خدا کے فعل میں ظلم نہیں ہونے کا. وما ظلمناہم، ہم نے ظلم نہیں کیا، اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے فعل کا نام ظلم نہیں ہے. اللہ نے اپنے کسی فعل کا نام ظلم نہیں رکھا. خدا کا کوئی فعل جو ہے ایسا نہیں ہے جس کے متعلق اس نے اس کا نام رکھا ہو ظلم یا قبیح. ہر فعل اس کا حسن ہے، ہر صفت حسن ہے، ہر حکم حسن. اب اس کو سمجھ لیجیے. وہ یہی آج کے سبق کا مضمون ہے اور بہت مشکل ہے، دقیق غور کرنا پڑے گا، باریک بات. اللہ تبارک و تعالی آپ کو مجھ کو دونوں کو توفیق عنایت کرے محض اپنے فضل و کرم سے. آپ دیکھیے، ہمارے یہاں رائج ہے کہ عدل بڑی اچھی چیز ہے، تو یہ اس بنیاد پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام اچھا رکھ دیا ہے. لیکن خدا تعالیٰ کو یہ حق ہے کہ کسی جگہ عدل کو اچھا نہ کہے. سمجھ آ گیا؟ عدل جو ہے وہ جائز، اور بے عدلی جو ہے وہ جائز ہو جائے. سمجھ آیا آپ کو؟ بے شک اچھا ہے. اس بنیاد پر اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا. اگر اللہ تعالیٰ نہ کہے تو پھر وہ اچھا نہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. غور کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم 4 بیویوں میں یا 3 میں تم عدل اور انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی بیوی سے، ایک ہی عورت سے نکاح کرو. اور ما ملکت ایمانکم، یا پھر لونڈیاں ما ملکت ایمان، یا ایک نکاح کرو اور یا ایک نکاح بھی نہ کرو تو لونڈیاں رکھو. تو عدل اگر ایک سے زیادہ ہو تب تو عدل ہے، اور ایک سے زیادہ نہ ہو، ایک ہو یا ایک میں عدل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں 2 ہے ہی نہیں کہ ایک دوسرے سے کم کی جائے. تو ایک نکاح کرو اور یا لونڈیاں رکھو. لونڈیوں میں عدل کی نفی کر دی، وہاں ضرورت نہیں، وہاں بے عدلی ہو تو کوئی عدل نہیں. بیویوں میں اگر عدل نہیں کرے گا تو مجرم قرار دیا جائے گا. لونڈیوں میں اگر عدل نہیں کرے گا تو مجرم نہیں قرار دیا جائے گا، اسے مباح. آپ کی سمجھ میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حق ہے کہ جو چاہے جس شے کا نام رکھ دے وہ وہی عدل ہے، وہی ٹھیک ہے. ویسے عدل کا تقاضا تو یہ تھا نا کہ جیسے بیویوں میں عدل ہو لونڈیوں میں بھی ہو، لیکن لونڈیوں میں نہیں ہے. وہاں بے عدلی مباح ہو گئی، جائز ہو گئی. جیسے خودکشی ہے، یہ بری چیز ہے، ممانعت کرنی قبیح ہے، ظلم ہے نہیں. تو یہ کب؟ یہ جب وہ کہے خودکشی بری چیز ہے. جو وہ نہ کہے اور خودکشی کی اجازت دے دے، جیسے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ابھی آ رہا ہے اسی آیت میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم جن لوگوں نے بچڑوں کو پوجا تھا تم خودکشی کرو، قتل کرو اپنے آپ کو. ذالکم خیر لکم، یہ خودکشی، یہ قتل کرنا خیر ہے، بہتر ہے تمہارے لیے عند بارئکم، تمہارے رب کے نزدیک. سمجھ لیں گے؟ تو رب نے یہ حکم دے دیا خودکشی کا، وہ فعل حسن ہو گیا، کوئی چیز بری نہیں ہوئی. ایک اصولی بات سمجھیں آپ، غور کریں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے کہ میں نے تم کو پیدا کیا، تم میری عبادت کرو اور سجدہ کرو، یہ اس کی بات صحیح ہے یا غلط؟ صحیح ہے. یہی صحیح بات تم کہو کہ میں نے پیدا کیا اس کائنات کو، تم سب لوگ مجھے سجدہ کرو، میری عبادت کرو، غلط. وہی بات وہ کہے حق، وہی بات تم کہو غلط. تمہاری بات جب صحیح ہوگی جب وہ منظوری دے گا کہ تم یہ بات کہو تو صحیح، میں تسلیم کرتا ہوں. جو پہلے خدا تسلیم کر دے گا، جب جا کے قوم میں اور دنیا میں وہ رائج ہوگی. اور تمہاری بات اگر اس نے تسلیم نہیں کی، وہ کتنی صحیح کیوں نہ ہو، سب غلط.
آگے نا آپ کے خیال ظلم بیٹھ گیا نا؟ سمجھ آ گیا نا؟ ظلم کیا چیز ہے؟ جانوں کو قتل کرنا، مالوں کا لوٹنا دوسری قوم کا، یہ ظلم مشہور ہے۔ جائیداد مال وغیرہ دوسرے کے غصب کر لینے، عورتوں کو قبضے میں کر لینا، مال کو لوٹ لینا، جان کو لوٹ لینا، قتل کر دینا، یہ سب جتنی چیزیں ہیں یہ سب مجاہدین کے لیے جائز قرار دیں۔ یہ بری چیزیں نہیں ہیں، یہ بری جب ہے جب وہ منع کرے، اور جب وہ کہہ دے تو کچھ بھی حرج نہیں۔ آپ کو اس کی مثال، حصی مثال سے اس کی توضیح ہوگی۔ دیکھیے ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، ٹھیک، وہ ظالم ہوا، قاتل، کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اس کو اچھا کرے۔ اس کو پکڑ لیا، پھانسی دی، جلاد نے اسے قتل کیا اور پھانسی پہ چڑھایا، تو جلاد نے اس کے ساتھ وہی عمل کیا قاتل کے ساتھ جو قاتل نے مقتول کے ساتھ کیا تھا، ہے ٹھیک ہے نا؟ تینوں کی ترتیب دیکھ لیجئے، مقتول، قاتل، جلاد۔ قاتل نے مقتول کے ساتھ جو فعل کیا وہ برا، اور اس کی سزا یہ بھگتی کہ وہ پھانسی چڑھا یا قتل ہوا۔ وہی فعل قاتل کے ساتھ جلاد نے کیا، جلاد کو کوئی برا نہیں کہا جاتا، بلکہ مزید خلعت اور انعام دیا جاتا ہے، اس کو فیس دی جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے نا، جو کسی کو پھانسی پہ چڑھاتا ہے اس کو پیسے ملتے ہیں، اور کوئی اس پہ لعنت ملامت نہیں کرتا۔ قاتل تو سب کرتے ہیں، اچھا ہوا مردود کو پھانسی ہو گئی، بہت ظالم تھا۔ ارے وہ فعل جو اس قاتل نے کیا ہے وہی بیانی فعل جلاد نے کیا ہے۔ نہیں سمجھ آیا آپ؟ اب سمجھ گیا نا؟ ذہن بیٹھ گیا نا اچھی طرح سے، بالکل صاف ہو گیا۔ تو موت دونوں جگہ واقع ہوئی، تکلیف دونوں جگہ واقع ہوئی، لیکن ایک تکلیف حسن اور ایک قبیح، سمجھ آ گیا نا؟ تو نفس تکلیف اگر بری شے ہوتی تو دونوں جگہ برا ہو جاتا، لیکن دونوں جگہ برا نہیں ہے۔ اور وہ کیوں برا نہیں ہے؟ کہ اس نے حاکم کے حکم سے معمولی حاکم ہے، مجسٹریٹ جس کے حکم سے پھانسی دے دیتا، تو حاکم الحاکمین کے حکم سے اگر آپ دنیا کو قتل کر دیں تو کیا برائی ہے؟ ہوا ہے سید سے جلاد ہے؟ آپ کی سمجھ میں آ گیا نا؟ ذہن میں بیٹھ گیا؟ نہیں سمجھا؟ تو جس چیز کو وہ کیا قتل کر دو وہ حسن، اگر وہاں رکو گے تو ظالم، تو کہ نہ قتل کرو پھر قتل کرو تو پھر ظالم۔ تو کوئی شے نہ اچھی ہے نہ بری، اچھی وہ شے ہے جس کو وہ کہہ دے، سمجھ آ گیا نا؟ اب صدق کتنی اچھی چیز ہے۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ یہ کہے گا روز جزا، کیا تو نے یہ کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا کہنا؟ تو انہوں نے معذرت کی، اور بپا سے تک یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کہا، یہ کہا کہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، اور ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے کہا ہے تو تیرے علم میں ہوگا۔ نفی نہیں کی، یہ بڑے لوگوں کا یہ کام ہے کہ فوراً انکار نہیں کرتے، کیوں معلوم ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، بات یہی صحیح ہے، مجھے اختیار ہے تو اس سے جو چاہوں پوچھوں، باقی آج سچوں تو سچ بولا، سچوں کو آج سچ کام آئے گا۔ تو کتنی اچھی چیز، سچ خیال میں آ گیا نا؟ لیکن اگر کوئی سچ بول کے نبی کو پکڑوا دے تو وہ ابو جہل سے بھی بدتر ہے، تو ملعون اور شیطان سے بھی بدتر ہے۔ وہاں صدق جو ہے حرام ہے، حرام نہیں ہے بلکہ کفر ہے، بدترین کفر ہے، اس سے بڑا کوئی کفر ہی نہیں ہے۔ شرک و کفر سے بدتر ہے سچ بول کر اگر نبی کو پکڑوا دے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ یہ نہیں سچ وہاں اچھا ہے جہاں وہ حکم، بڑے سے بڑی چیز ایمان ہے، کتنی اچھی چیز ہے، اس سے بڑی تو کوئی شے نہیں ہے نا۔ یہ ایمان بھی جب ایمان ہے کہ جب وہ معتبر قرار دے، وہ کہے، اگر وہ نہ کہے تو کچھ بھی نہیں، وہ ایمان بھی کچھ نہیں۔ اس نے کلمۃ الکفر کی اجازت دے دی نا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یعنی زبان سے کفر کا کلمہ کہہ سکتا ہے، اس کو مباح قرار دے دیا۔ جان بچانے کے واسطے زبان سے کفر کے کلمے کہنے کی اجازت خدا نے دے دی، یعنی وہ مباح ہو گیا۔ کفر کہا کبیرہ، وہ کبھی جب ہے جب وہ کہے کبھی، اور حسن جب ہے جب وہ کہے۔ فرعون نے کہا نہیں کہا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، 3 دفعہ ایمان لایا، تینوں دفعہ اس نے کہا میں نہیں تسلیم کرتا، آج آنا اب کچھ نہیں ہوتا،
اب تسلیم کے قابل نہیں. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہی تو وہ دن ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسول سچے تھے. یہ بات انہوں نے صحیح کہی ہے غلط؟ اہل ایمان ہے یہ ایمان کے کلمات کہتے ہی سیدھے جہنم میں گئے اور جہنم جو ہے وہ دار مومنین ہو گیا اور مصدقین. آپ کی سمجھ میں آ گیا نا کہ نہیں آیا؟ یہ حق بات ہے لیکن وہ کہتا ہے اسی ایمان کو میں نہیں تسلیم کرتا. یہ ایمان نہیں، ایمان وہ جو میں کہوں جس وقت کہوں اور جس طرح کہوں. وہ سچی بات کہہ رہے تھے، ایمان کی بات کہہ رہے تھے. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ما وعد الرحمن کے معنی روز جزا کی تصدیق اور صدق المرسلون کے معنی انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کی تصدیق. اور یہ ہمارے یہاں سب کے نزدیک ایمان ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ اور یہ کہنے کے بعد وہ سب جہنم میں جائیں گے. یہ سب کافر ہی کہیں گے نا یہ باتیں. تو اسے کہا ایمان وہ ہے کہ جس کو میں کہوں اور جس وقت کہوں، یہاں اس عالم میں اور ان شرائط کے ساتھ. اب اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ شراب حلال ہے تو وہ کافر ہو گیا نہیں؟ بولو کیا کہتے ہو؟ کافر ہے نہیں؟ ٹھیک. اور جب اس کی تحریم نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ شراب حرام ہے تو اس وقت کیا صورت ہوتی؟ جب بھی کافر تھا. تو پھر کفر کیا رہا؟ آپ نے خیال کیا. کفر وہ جس کو وہ کہے، اس نے کہا اب حرام شراب، اب اس کے خلاف کرو گے تو کفر اور معصیت. سمجھ میں آ گیا نا؟ اب اگر کوئی بیت المقدس کی طرف سجدہ کرے تو اسے کافر کہو گے مومن؟ کیا کہو گے؟ اتنی موٹی باتیں آپ کے خیال میں نہیں آئی؟ کافر ہے نہیں وہ. اور 17 مہینے تک خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام اکابر صحابہ نے ادھر سجدہ کیا. تو بھی کیا رہا وہ؟ ایمان کا نہ ایمان، نہ کفر، نہ کعبہ. کعبہ جسے میں کعبہ کہوں وہی کعبہ، جسے میں ایمان کہوں وہی ایمان. اب وہ اس کعبے کو کعبہ کہہ رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد اس نے بیت المقدس کو کہا یہ کعبہ، اور یہ بھی کہہ سکتا تھا دونوں کو چھوڑ کے کسی اور سمت کو کہہ دیتا وہ کعبہ تو وہ کعبہ. اس نے کہا نہ کوئی کعبہ کعبہ ہے، نہ کوئی ایمان ایمان ہے، نہ کوئی اچھا عمل ہے، نہ کوئی برا عمل ہے. وہی ایمان جسے میں ایمان کہوں، وہی کعبہ جسے میں کعبہ کہوں، وہی نیکی جسے میں نیکی کہوں، وہی برائی جسے میں برا کہوں. آگے نا؟ تو تمہارے ہر فعل کی 2 تقسیمیں کر دی اور اپنے ہر فعل کو میں نے کہہ دیا کہ میرا ہر فعل اچھا. نہیں سمجھا؟ میں جو کچھ کروں وہ حق، اور تم جو کچھ کرو میری مرضی کے مطابق تو حق، اور میری مرضی کے خلاف کرو تو نہ حق. یوں نام رکھا ہے. یہ تقسیم یوں ہوئی ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو انسان اپنی عقل کے مطابق اگر خدا کے فعل کو جانچے گا تو وہ کیا جان سکتا ہے؟ میں نے آپ کو اتنی قرآن سے بھی مثالیں دے دی، مذہبی بھی اور عقلی بھی. خیال میں آ گیا نا یا نہیں؟ تو حاصل کیا نکلا کہ اپنی رائے کے مطابق فعل کرنا یہ برا ہے اور یہی ظلم ہے، اور اس کی رائے کے مطابق فعل کرنا یہی عدل ہے اور یہی حسن ہے اور یہی حسن ہے اور یہی ثواب ہے. آپ کی سمجھ آتی؟ کیونکہ اپنی رائے کے مطابق فعل کرنے. اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ ویسے عقلی طور پر بھی دیکھ لو، وہ نیچے کی جو عقل ہے وہ نیچے سے اگر اس کو دیکھا جائے گا تو وہ صحیح دیکھے گی، اوپر سے نہیں دیکھ سکتی. یعنی سامنے کی چیز آپ کی آنکھ دیکھے گی نہیں. یعنی کتنی عہداری ہے اس آنکھ کی، ہر شے کو دیکھ رہی ہے. دیکھنا تو چاہیے اپنے چہرے کو تھا، آج تک نہیں دیکھ سکی اور نہیں نصیب ہوا اس کو. نہیں سمجھے؟ مرتے وقت کچھ خیال آئے گا اور کچھ کوشش کرے گی تو آنکھیں چیرے گی، دیکھے گی اپنے آپ کو، اسی کے ساتھ چلی جائے گی. نظر جاتی ہے نا، آنکھ کیا ہوتی ہے اوپر، دیکھا ہے نا؟ وہ روح کو دیکھ رہی ہے، روح نکلتی ہے نا، تو اس وقت آنکھ نظر بھی اس کے ساتھ جاتی ہے. آج تک دیکھا آپ کی آنکھوں نے آپ کو، اپنوں کو؟ کسی آنکھ نے اپنے آپ کو دیکھا؟ اور جو آئینے میں دیکھ رہا ہے وہ آنکھ توڑی ہے. نہیں سمجھے؟ تو اس کا چورا کر سکتے ہیں، اور اس کا چورا کرنے کیا حال ہوگا؟ نہیں سمجھے آپ؟ وہ جو آئینے میں شے ہے وہ تو نہیں ہے آپ، وہ بھی مغالطہ ہے. وہ کسی اور کو دیکھ کے یہ کہہ رہا ہے یہ میں ہوں.
ہے کچھ بھی نہیں. کیوں اگر میں ہوتا تو اس کا قتل آپ کا قتل, اس کی تکلیف آپ کی تکلیف, اس کی توڑ آپ کی توڑ ہو جاتی نا. اور یہ نہیں ہے, تمہاری ہوا کہ وہ غیر شے ہے, تو اپنے آپ کو تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے آنکھ نے, تو عقل کیا دیکھے گی اپنے آپ کو جب دیکھا ہی نہیں اس شے کو, اس کے متعلق رائے کیا قائم کرے گی؟ اور جس طرح یہ آنکھ ہر ایک شے کو دیکھ رہی ہے بغیر اپنے دیکھے, اسی طرح عقل ہر ایک شے کو معقول کر رہی ہے بغیر اپنے معقول کیے. آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ تو ظلم کی حقیقت اور قباحت کی کیا نکلی, یہ بالکل اب یہ نچوڑ ہے. اسے سمجھ کہ جو بھی فعل اپنی رائے سے کیا جائے, آپ سمجھ رہے ہیں نا, جیسے اب گائے کا ذبح کرنا ہے, غیر مسلم اس کو برا فعل کہتے ہیں نا, یہ نہیں. اب وہی گائے اگر سیلاب میں بہہ جائے یا چھت گر کے مر جائے تو کوئی بھی اس فعل کو نہیں کہے گا. گائے کا مر جانا اور موت واقع ہونا, یہ فعل جو ہے دونوں جگہ برابر ہے نا. قصائی کے ذبح کرنا اور چھت سے گر کر مرنا دونوں برابر ہیں, کچھ بھی فرق نہیں ہے. موت دونوں جگہ واقع ہوئی, تکلیف اس کو دونوں جگہ ہوئی. ایک جگہ کی تکلیف کو وہ ظلم کہہ رہا ہے, مسلمان کو مارتا ہے, دوسری جگہ کی تکلیف کو وہ کچھ نہیں کہتا. آپ سمجھ رہے ہیں نا اچھی طرح سے. اور اس بات کو قصاب بھی جانتا ہے کہ یہ جو ہے یہ فعل جو ہے اگر قبیح ہوتا اور حسن ہوتا, اس کے حسن کو عقلاً نہیں جانتا, کیونکہ حسن ہوتا اور تو حسن دونوں برابر ہے. اپنے گلے پہ چھری نہیں پھیرتا, اس کے گلے پہ پھیرتا ہے, تو معلوم ہوا کہ وہ فرق کرتا ہے اس بات میں کہ اس پہ پھیرنا جو ہے اور ہے اور اس پہ پھیرنا اور ہے. یہ قوی ہے اور یہ قوی نہیں. ذہن بیٹھ گیا نا, برابر آپ تجربہ کرتے ہیں. تو پھر کیا شے نکلی اس عقیدے کے مطابق کہ گائے کا ذبح کرنا قبیح ہے؟ یہ قباحت کس طرف رجوع ہوئی؟ موت تو دونوں میں مشترک ہے, تو موت کے علاوہ کوئی شے ہے, وہ کیا ہے؟ فعل اختیاری. اس نے اپنے اختیار سے اس کو ذبح کیا ہے, اور وہاں جو دب کے مری ہے وہ اختیار سے نہیں مری, وہ غیر اختیاری طور پر مری ہے. تو اپنے اختیار سے کسی فعل کے کرنے کا نام ظلم ہے اور قباحت ہے, یاد. اور دوسرے کے اختیار سے کرنے کا نام ظلم نہیں ہے, وہ مباح ہے, صحیح ہے. اب اگر یہ سلسلہ دوسروں کا لا انتہا گیا, نہیں سمجھا, کیونکہ وہ جو دوسرا ہے وہ جو اختیار آپ کو دے رہا ہے کہ تو اسے قتل کر, تو اس کا یہ فعل اپنا اختیاری ہے, تو اس تمہارے ساتھ وہ بھی مارا گیا. نہیں سمجھا؟ یہ ہوا میں آیا نا. اگر آپ کسی کو کہہ دیں گے فلاں شخص کو قتل کر یا تو پولیس دونوں کو پکڑ لے گی. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ تو بڑی سیدھی سیدھی باتیں ہیں, ان کے سمجھنے میں تو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. تو وہ دوسرے کا جو فعل ہے اگر وہ اس کا اپنا اختیاری ہے تو وہ قبیح ہوا, اور قبیح ہونے کے ساتھ ساتھ اور ظلم ہونے کے ساتھ ساتھ تمہاری طرح وہ بھی پھنس گیا, ہو جائے گا. اور اگر وہ اس کا فعل نہیں ہے, کسی تیسرے کا ہے, تو وہاں بھی یہی گفتگو ہوگی. تو یہاں تک سلسلہ برابر چلتا رہے گا, لا انتہا جائے گا. آگے نا آپ کے خیال میں, اور آدم کا سلسلہ لا انتہا جا نہیں سکتا. لابد ایک ایسی جگہ جا کے ٹھہرے گا کہ جس کا حکم ہوگا اور اس کا وہ فعل دوسرے کے تابع نہ ہوگا. تو جس کا حکم دوسرے کے حکم کے تابع نہ ہو, اس کے حکم سے جو فعل ہوگا وہ پورا کا پورا سلسلہ سب کا سب حق و صحیح ہو جائے گا. تو ایسی ذات کے جو دوسرے کے حکم کے تابع ہو کر فعل نہ کرے, اسی کا نام خدا رکھا ہے. نہیں سمجھا؟ اسی کو خدا. تو خدا کے حکم کے مطابق یہ سب فعل ہو رہا ہے. صرف اب پہلی بات جو بول رہا تھا کہ صرف بڑے نافش ہے, بڑی مفید ہے, کارآمد ہے, قوموں کو بناتی ہے, اس کے اندر جو ہے تعمیر ہے, تخریب نہیں. پہلی دفعہ جو سچ بولا گیا تھا اس نے کون سا تجربہ کیا تھا؟ نہیں سمجھا؟ آپ غور کر رہے ہیں میری بات کو؟ خدا تعالیٰ آپ کو توفیق دے, سمجھ میں آ گئی نہیں؟ یعنی بہرحال یہ تو تکلم ہے نا, کلام کے لیے فرا ہے متکلم کی. متکلم آدمی ہے تو سب سے پہلے انسان نے جو پہلی بار بولا سچ, وہ کون سے تجربے کی بنا پر تھا؟ وہاں تو کوئی شے ہی نہیں تھی. وہ تو محض حکم الہی کے مطابق بولا اس نے, اور کہ یہ اچھا ہے. خدا نے اس سے کہہ دیا یہ شے اچھی ہے, اس نے کہا بہت اچھا ہوتا. ہر جگہ آپ دیکھ لیں. تو ظلم کیا شے نکلی؟ اپنی رائے سے فعل کیا.
تو چونکہ بنی اسرائیل نے اور سامری نے اپنی رائے سے اسے معبود بنایا تھا، اگر یعنی معبود بنانا بری چیز نہیں تھی، ایک باریک بات ہے یہ آج تک یہ لوگ نے چاہے جس کو معبود بنائیے اس سے منظوری لے کر نہیں سمجھا آپ، اس نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام ملائکہ مقربین نے اس کو مسجود بنا لیا نہیں بنا لیا، اگر وہ بچڑے کو کہتا کہ سجدہ کرو تو بچڑا بھی پھر وہ مسجود ہوتا، کچھ بھی بات نہیں۔ اس کی اجازت کے بغیر اپنی رائے سے انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، اگر خدا کی رائے سے وہ بناتے بچڑے کو معبود تو کوئی عرض نہیں تھا، نہیں سمجھا آپ؟ تو کہتا معبود وہ جس کو میں کہوں، ختم، اور جس کو تمہاری عقل معبود کہے وہ معبود نہیں۔ شیطان یہ کہہ رہا تھا میری عقل میں تو معبود ہے، اس نے کہا میں نہیں تسلیم کرتا، میں جس کو مسجود کہوں وہ مسجود ہے۔ وہ کہتا تھا لا اسجد الا لک، میں تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ خدا نے کہا میں نہیں تسلیم کرتا، میں جس کو کہوں اس کو سجدہ کر، وہ ہے مسجود، میری ذات کو سجدہ نہ کر، جب میں کہوں مجھے کر تو مجھے کیجیے، نہیں سمجھا؟ اب میں کہہ رہی ہوں آدم کو کر، مٹی کے پتلے کو کر، اب سمجھ گئے نا؟ یہی تو قصہ چل رہا ہے رحمان کا اور شیطان کا، کہ اپنی رائے سے کام کرنا شیطانت، نہیں سمجھا آپ؟ اور اس شیطانت کے جتنے افراد ہیں ان جملہ افراد میں سے ایک کا نام ظلم بھی ہے، سمجھ آ گیا نا؟ یہ نہیں؟ اور وہی انسانی قالب میں شیطانت آن کے فلسفت بنی، اسی کو فلسفت کہتے ہیں، وہ تے وقت میں ہے ہو گئی ہے تو فلسفت فلسفہ ہو گیا، وہ سب حماقت نہیں، ذہن بیٹھ گیا نا؟ تو ظلم کیا شے ہے؟ تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، آگے بھی آیت آتی ہے پیچھے بھی گئی، کہ انہوں نے بچڑے کو معبود اپنی رائے سے بنا لیا، اس بنیاد پر ان کو قتل کیا، توبہ کا حکم ہوا کہ اگر ایسا کرو اپنی جانوں کو نثار کرو تب تو شاید معافی ہو، نہیں نہ ہو، تو یہ ظلم کیا۔ ظلم کیا شے ہے؟ اپنی رائے سے فعل کرنا، جو فعل آپ اپنی رائے سے کریں گے وہ ظلم۔ اب اس کی حقیقت آپ سمجھ لیں کہ یہ کیوں ظلم ہے، اس میں کیا نقصان ہے، اپنی رائے سے عمل کرنے میں نقصان کیا ہے اور خدا کی رائے سے عمل کرنے میں کیا فائدہ ہے، یہ سمجھو اس میں کیا نقصان ہے، اس نقطے کو آپ کو سمجھا دوں، اس میں بات کیا ہے، یہ بات بہت غور کرنی ہے۔ دیکھو اپنی رائے سے جو فعل کرتا ہے انسان جو ہے شہوت اور غضب اور عقل ان تین کی خصلتوں کا جامع ہے، شہوت اور غضب۔ شہوت مناسب چیز کے تلاش کرنے والی قوت، غیر مناسب چیز کے دفع کرنے والی قوت غضب، آگے نا آپ کے خیال میں اعتدال ان دونوں میں قائم کرنے والی قوت عقل، یہ تین خصلتیں موجود ہیں ہر نفس انسانی میں۔ تو شہوت اور غضب جو ہیں یہ دونوں کے دونوں عقل کے تابع ہیں، کمزور ہیں، اور اختیار جو ہے وہ اس فعل کا نام ہے کہ جس میں نسبت دونوں طرف برابر ہو، اور جس فعل کے اندر نسبت برابر نہ ہو وہ فعل اختیار نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ گیا نا آپ کی؟ جیسے راشے کی حرکت ہے کہ اس میں سکون کی طرف نسبت ہاتھ کو نہیں ہے، حرکت ہی حرکت کرتا رہے گا ہاتھ راشے والا، آپ سمجھ رہے نا میری بات؟ یہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ راشے کی جو حرکت ہے اس میں سکون پر اختیار نہیں ہے، سکون کی طرف نسبت نہیں ہے اس قدرت کو، ایک ہی قوت ہے، بس حرکت ہی کیے جائے گا۔ اور یہ جو حرکت ہے اس میں سکون اور حرکت دونوں طرف نسبتیں برابر، سمجھ آ گئی نا یہ بات؟ تو اس کا نام اضطرار ہے، جبر ہے، اس کا نام اختیار ہے، قدرت۔ تو قدرت کے جتنے فعل ہیں اور اختیار کے، انسانی اختیار اور انسانی قدرت کے جتنے افعال ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں اچھی طرح سے؟ ان فعلوں میں ان کے کرنے اور نہ کرنے میں انسان کو دونوں طرف نسبت برابر ہے، چاہے کرے چاہے نہ کرے، اور جہاں نسبت یک طرفہ ہو جائے گی وہاں حکم الہی لاگو نہیں ہوگا، وہ مخاطب نہیں ہے، وہ مخاطب رب العالمین نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا نا؟ جیسے غذا پیٹ میں اترنے کے بعد
خون بنائے یا زہر بنائے، چونکہ انسان کو خون بنانے اور زہر بنانے میں، بیماری پیدا کرنے میں دخل نہیں ہے، اس لیے وہ کچھ بھی بن جائے تو انسان پر خدا کا کوئی حساب نہیں۔ درد پیدا کرتے جا کے تو خدا یہ نہیں کہے گا تو نے ایسی یہ غذا جو ہے ہضم نہیں کی اور یہ درد پیدا کر دی، وہ اختیاری شے نہیں ہے۔ اختیار سے جو غذا کھائیے اس پر تو حکم متعلق ہوگا اور خطاب، اور اس کے بعد جو اضطراری جتنے قوا ہیں، خواہ وہ نامی ہوں، قوائے نامیہ ہوں یا حیوانیہ ہوں، ان میں کوئی گویا خدا کا خطاب متعلق نہیں۔ خدا کا خطاب صرف اختیار کے ساتھ متعلق ہے اور کسی شے کے ساتھ متعلق نہیں۔ سمجھ آ گیا نا؟ اب ذہن میں بیٹھ گیا نا یہ بات؟ بس یہی چیز ذرا سی کٹھن مشکل کہ اختیار کو دونوں شیوں کی طرف نسبت برابر ہے، فعل کی طرف بھی اور ترک فعل کی طرف بھی۔ تو اب کسی ایک طرف جھکانے والی قوت ہونی چاہیے کہ اختیار کو فعل کی طرف لیا ہے یا ترک فعل کی طرف لیا ہے۔ ایک قوت اختیار کے علاوہ ہونی چاہیے، اگر وہ قوت نہیں ہونے کی تو فعل سرزدی نہیں ہونے کا۔ ذہن میں بیٹھ گیا؟ بالکل صاف۔ تو اگر اس کو جھکانے کے لیے نیچے سے شہوت و غضب آئے اختیار کو، تو یہ دونوں کم ترین آیات تھے، انہوں نے اعلیٰ ترین شے کو، جو اختیار اہم ترین چیز تھی، شہوت و غضب جو تھے وہ قوائے حیوانی تھے، اور اختیار جو تھا وہ ان سے بہت بالا چیز تھی، انسانی قوت تھی، وہ لطیفہ ربانی تھا، وہ اس سے دب گیا شہوت و غضب سے، تو اس نے گویا انتہائی اپنی ناقدری کی اور نہایت ذلیل ہوا، اور اپنے سانے کی اس نے نہایت بے حرمتی کی کہ اتنا اہم چیز اتنے ادنا ترین چیزوں کے تابع ہو گئی۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ بہت بری بات ہے کہ ادنا خسیس ترین آدمی کا کوئی تابع ہو جائے، اور اب باپ کا کہنا نہ مانے اور کسی معمولی چوار کا اس کا کہنا مان کے باپ کے خلاف کر جائے، تو یہ ذلت اور رذالت اور خباثت کہی جائے گی نہیں کہی جائے گی؟ تو اختیار کو جھکانے کے واسطے نیچے کی قوت نہیں آنی چاہیے، اوپر کی قوت آنی چاہیے۔ اختیار سے اوپر ایک قوت ہے، اس کا نام ہے امر الہی۔ نہیں سمجھا؟ اور اس کا مظہر ہے عقل، اس کا ظہور ہوتا ہے عقل میں آن کر، اس کو کہتے ہیں امر الہی۔ تو امر الہی اس کو فعل یا ترک فعل کی طرف جھکا ہے، یہ تو تھا صحیح، ٹھیک، اس کا نام تو تھا عدل۔ اب نیچے کی قوتوں نے جو اس کو جھکا دیا، یہ نقص ہو گیا، ظلم ہو گیا، برا ہو گیا۔ ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ اب سمجھ گیا نا؟ یہ معنی اس وجہ سے قبیح ہے کہ قبیح اور ادنا ترین قوتوں کا تابع ہو گیا اختیار۔ اختیار کو چاہیے تھا کہ چونکہ یہ بذات ہی ناقص ہے، تنہا کچھ نہیں کر سکتا، تو اختیار کو کامل اختیار سے دبنا تھا۔ نہیں سمجھا؟ اور بے اختیار سے نہیں دبنا تھا۔ تو شہوت و غضب جو ہیں وہ تو حیوانی قوتیں ہیں نا، انسان سے بہت گھٹیا ہیں، تو انسان کو گھٹیا چیزوں سے، حیوانی قوتوں سے نہیں دبنا چاہیے تھا، بلکہ الہی قوت یعنی امر الہی سے دبنا تھا۔ سمجھ آ گیا بات؟ یعنی مرجح جو تھا، فعل کی طرف لانے والا، ترجیح دینے والا، امر الہی ہونا چاہیے، شہوت اور غضب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ معنی ہے اپنی رائے سے عمل کرنے کے معنی یہ ہوئے کہ امر الہی کے مطابق امر الہی سے نہیں دبا، بلکہ قوائے نفسانی سے دبا، اسے خدا سے دبنا چاہیے۔ اس وجہ سے یہ فعل قبیح ہے۔ لہذا اپنی رائے سے کوئی شے ہونی نہیں چاہیے، جو بھی فعل اور حرکت ہو اس کے متعلق معلومات کر لینی چاہیے کہ حکم الہی اس حرکت اور سکون کے واسطے ہے یا نہیں ہے۔ اس کو ترجیح اپنی رائے، اپنی شہوت، اپنے غضب، اپنی خواہش سے نہ دے۔ یہ تو اس لیے تم نے ظلم کیا، تم ناقص ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے کہ تم نے اپنی رائے سے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس لیے کہا وانتم ظالمون۔ سمجھ آ گیا نا؟ اب سمجھ گیا نا؟ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، تم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کو طور پر
تم نے ظلم کیا اور تم ظالم اور ناقص ہو گئے، وہ نقص اور ظلم یہ ہے، اور یہ خدا نے اس کا نام رکھا. سمجھا کہ خدا نے ہر اس فعل کا نام ظلم رکھ دیا کہ جو تمہاری رائے کے مطابق ہو، بغیر میری رائے کے، بغیر میری منظوری کے. اگر کوئی ایسا فعل ہو جو تمہاری مرضی کے مطابق ہو اور میں بھی اس کو تسلیم کر لوں اور رائے دے دوں کہ ہاں تم ان سے دفتر کام کر لو، تو پھر وہ بھی ٹھیک ہے. یعنی شہوت و غضب کے مطابق تم فعل کرو میری رائے سے. نہیں سمجھے؟ جب خوب بھوک لگ رہی ہو اور حرام کا کھانا نہ ہو اور روزہ نہ ہو اور کسی قسم کی چوری وغیرہ نہ ہو، تو تم اب شہوت کے مطابق فعل کرو میرے کہنے سے. اگر تم اس وقت مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کرو گے اور اپنے آپ کو تباہ کر لو گے اور مر جاؤ گے یا بھوکے رہو گے تو اب تم ظالم ہو. اب اس وقت تمہیں شہوت کے حکم کے مطابق کرنا چاہیے. سمجھ آ گیا نا؟ یا گھر میں بیویوں سے ان سے سمجھ گیا نا اچھی طرح سے. تو شہوت کے مطابق عمل کرنے میں بھی میری رائے لے لو کہ میں اجازت دے دوں تو کر لو. تو چونکہ اس نے یہاں یہ مواقع بتائے کہ ان مواقع میں تم کس کے کہنے کے مطابق کرو. یہ مباح ہے. روزہ نہ ہو، چوری کا مال نہ ہو، بازار نہ ہو، گندگی نہ ہو، پاخانہ نہ ہو، پاک جگہ ہو، وضو کر کے یا ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کے وقت بیٹھو. بھئی اس طریقے پر میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ اس وقت تمہارا نفس کھانے کو چاہتا ہے اور شہوت چاہتی ہے، کھاؤ اور ان حدود تک، زیادہ مت کھاؤ. خیال میں آ گیا نا؟ فلا طریقے سے نہ کھاؤ. مشابہت حیوان کی نہ ہو. جیسے امرود ہے یا کیلا ہے، میں چھلکے کے کھا گیا تو جانور بھی میں چھلکے کے کھاتا ہے، تو جانور کے ساتھ مشابہت ہو گئی. ان الذین یاکلون کما تاکلون الانعام، جو لوگ کھاتے ہیں چوپایوں کی طرح سے، والنار مثوی لہم، ان کا ٹھکانہ آ گئے. تو کھانا پینا جو ہے جانور کے مشابہ نہ ہو. میں چھلکے کے کوئی چیز مت کھاؤ. آگے نا آپ کے خیال میں منہ سے مت کھاؤ، جو طریقہ ہے توڑنے کا اس طریقے سے کھاؤ. جانور کا کل طریقے جو ہے اس سے اختلاف کرو تاکہ انسان اور جانور میں فرق ہو جائے. خیال میں آ گیا نا؟ آپ سمجھ گئے نا اچھی طرح؟ تو شہوت کے جو قوانین تھے غضب کے، وہ سب شریعت نے مدون کر دیے. وہ نبی علیہ السلام نے آن کے سب بتا دیے انسان کو کہ فرق جو ہے جانور سے اس طریقے پر ہوگا، کل طریقے بتا دیے. اب کی سمجھ میں آ گیا؟ مضمون سمجھ میں آ گیا نا؟ خیر اب وقت ہو گیا. اب اگلی آیت انشاءاللہ آئندہ ہوگی. میرے خیال سے مضمون بہت کافی ہو گیا. خدا تبارک و تعالیٰ اس کو منظور کر لے اور قبول کر لے، اور خدا کی خوشنودی کے لیے یہ میں بیان کرتا ہوں. آپ بھی سب لوگ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ریاکاری سے بچا دے اور اس مضمون کو قبول کر لے. آگے نا آپ کے خیال میں یہ میرے واسطے سب مل کے دعا کرو. خدا تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے. اگر اس نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا، پھر جو میں بیان کروں گا تو آپ کے دل پہ اثر ہوگا اور خدا توفیق دے گا. کے نا گناہگار مجرم جو ہے وہ بیان کرے گا، اس کے متعلق کچھ پتہ نہیں کیا ہو کیا نہ ہو. اس لیے سب سے پہلے اپنے رب کی بھائی بیان کر لو. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک انی عملت سوءا فاغفر لی انک انت خیر الغافرین. لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک انی عملت سوءا فارحمنی انک انت خیر الراحمین. لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک انی عملت سوءا فتب علی انک انت التواب الرحیم. اللهم صل على نبينا ومرشدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك اليقين. اللهم إنا نسألك اليقين. اللهم إنا نسألك اليقين.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.